Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you would be in good health and enjoying at home. Our today's lesson is lesson number 6 of our English book for class 5th, The Prodigal Son. The Prodigal Son is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with obtained bounties and blessings, but the most lovable of them is the selfless love, care, and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sins. There was a rich man who had two sons. He loved his sons very much. The elder son was hard working and obedient, but the young one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritance were normally given when the father died. This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between the two sons. That means he was too kind. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land, where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job. So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. He longed to make a meal of the parts the animals were eating, but no one gave him anything. The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. On regaining his conscience, he thought, "How many of my father's hired men have more bread than they want?" While I am here dying of hunger, I will go to my father and say to him, "Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men, and I will work for you." This would ensure him a place to live in and food to eat. He went to his father, who was patiently waiting for him to return. The father embraced the son, kissed him tenderly. "Father," cried the son, "I have sinned against heaven and before you. I am not worth calling your son." "I have wronged you, my dear father," said the son. But the father said to his servants, "Fetch a good robe quickly and put it on him, and bring a ring for his finger and shoes for his feet. Fetch the fat goat and kill it, and let's feast and enjoy ourselves. For my son here was dead and has come to life again. He was lost and has been found." And they began to make merry. His elder son, who was out on the fields, returned and heard music and dancing. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. "Your brother has come," he replied, "and your father has had the fat goat killed, because he had got him because home safe and sound." Then he was angry and would not go in. But his father came out and entreated him. "All these years," replied the son, "I have been slaving you, and I have never at any time disobeyed any of your order, and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. But now that this son of yours is back, who has destroyed up your property, you have killed the fat goat for him." "You, my dear son," said the father, "are always with me, and all that is mine is yours. We are bound to make merry and rejoice, for this brother of yours was dead and has come back to life. He has lost
and has been found. The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. It's a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness. Let's accept him for the wants to become a good man. God teaches us to be kind and merciful. तो द प्रोडिगल सन मीन्स वो लड़का वो बेटा जो टाइप ऑफ स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, ये फजूल खर्च कहता है, दैट्स कॉल्ड द प्रोडिगल. इट्स मीनिंग जो मतलब फजूल खर्च बेटा हो. द प्रोडिगल सन स्टोरी, ये जो कहानी है इसमें ये जो मोहब्बत की कहानी है, शफकत की कहानी है और माफ़ करने की कहानी है. जो हमारे मतलब माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में कहानी है कि उन्होंने अपने बेटे को कैसे माफ़ किया जो कि बहुत ही फजूल खर्च आदमी था. कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें बख्शी है, उनमें माँ बाप भी हमारी एक नेमत है. तो लेकिन जो सारी दुनिया है, सारी दुनिया के लोग हैं, उनको एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए. वो जो सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स हमें कि लव केयर और मतलब बाकी चीज़ें शफ़क़त जो हमें देते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है. तो जो हमें पेरेंट्स से सीख मिलती है और हमें इसका शुक्र करना चाहिए कि हमारे माँ बाप जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं हम तो हमें मतलब सब कुछ देते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं मोहब्बत देते हैं, हमेशा शफ़क़त से पेश आते हैं, हमें घर देते हैं रहने के लिए, हमें बहुत सारी मतलब चीज़ें देते हैं अपने माँ बाप. तो इस कहानी में भी बोलते हैं कि हमें माँ बाप किन किन चीज़ों से, पहले अल्लाह लेकिन उसके बाद जो माँ बाप है किन किन चीज़ों से हमें नवाजते हैं, किन किन नामतों से हमें नवाजते हैं, इसी बारे में ये सारी कहानी है. कहते हैं कि एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसके 2 बेटे थे. एक बेटा उसका बहुत अच्छा था, वो बहुत ही मतलब ओबीडेंट था, वो अपने बाप का कहा मानता था, सब मतलब उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी, वो बड़ा बेटा था. लेकिन जो छोटा था वो अयाश था, वो फिजूल खर्च था, वो कभी अपने माँ बाप का नहीं मानता था. तो और उसको जब कोई काम बोलते थे, ही डिड नॉट वांट शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई काम भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ वो चाहता था कि मैं बस फिजूल खर्ची करूँ, मैं पैसे जो भी मेरे माँ बाप के हैं वो खर्च करूँ, और ना कुछ कमाता था, कुछ भी नहीं करता था. तो कहते हैं कि बहुत टाइम जब हुआ तो वो जब ऐसे ही चलता रहा, मे बी उसके पेरेंट्स ने उसको पैसे नहीं दिए हो, तो उसने सोचा कि अब या पैसे देते हैं मेरे पेरेंट्स कम देते हैं, तो अब उसने बोला कि मैं हिस्सा ही लूँ. लेकिन कहते हैं कि उस ज़माने में ये एक स्टोरी है. कहते हैं कि जब मतलब माँ बाप ज़िंदा होते हैं तो वैसे हिस्सा देते थे, जब वो गुज़र जाते थे तब मतलब बेटों को हिस्सा मिलता है. अब अभी उनके जो फादर थे वो ज़िंदा थे, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अपना हिस्सा चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर उन्होंने कहा नहीं मुझे अपना हिस्सा चाहिए. तो यूजुअली क्या करते हैं माँ बाप, बोलते हैं नहीं आपको हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक मतलब हम जिंदा है, तो ये हमारे पास है एट्सेट्रा. बट वो इतना काइंड था, वो उनका फादर जो था वो इतना अच्छा था कि उसने उनको दोनों बेटों को अपना अपना हिस्सा दे दिया और उनको बोला कि मतलब संभालो अपने अपने हिस्से को. कुछ टाइम बाद जब उसने हिस्सा लिया तो थोड़ा ही टाइम अभी हुआ तो वो एक जगह पे चला गया, अपने इस हिस्से को जो उसने मतलब उसका जितना भी वो ज़मीन थी या प्रॉपर्टी थी या मतलब ऑर्नामेंट्स गोल्ड जो भी उसके पास था, तो उसने वो हिस्सा लिया, पता नहीं बेचा कुछ किया, तो उसके जो पैसे लिए उसने उससे अच्छा खाना खाया, अच्छे होटल में रहा, वाइन मतलब शराब पिया और मतलब जुआ खेला. और जितने वो बहुत अमीर था उनका फादर, तो ओबियसली उनको बहुत सारे पैसे मिले होंगे, तो उसने वो सारे पैसे फिजूल खर्चे में उड़ा दिए. एट लास्ट व्हेन ही हैड स्पेंट इवन द लास्ट पेन, जब उसने सारा एक एक पैसा खर्च किया तो वहाँ पे एक कहत आया. उसने फिजूल खर्ची की और बहुत कम टाइम में उसने इतने सारे पैसे खर्च किए, तो वहाँ एक कहत आई, कहत साली हुई मुल्क में. तो अब उसको पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो अब वो मतलब परेशान था, तो उसने सोचा कि मैं किसी के यहाँ नौकरी करूँ. पहले वो बादशाह की ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन क्योंकि बहुत ही फिजूल खर्च आदमी था और नासमझ था, तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैंने सारे पैसे फिजूल खर्ची में उड़ा दिए, अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई मतलब जॉब के
طور پہ رکھی مزدوری کروں، کیونکہ اس نے مطلب ایسی کوئی ڈگری بھی نہیں تھی اس کے پاس کہ اس کو اچھا جاب ملتا، تو اس نے اپنی ہی کنٹری میں جو اس کا ملک تھا وہاں پہ ایک آدمی کے یہاں نوکری کرنے لگا۔ تو اس نے اس کو بولا کہ آپ میری جو یہ ہوتے ہیں اینیملز، جو میرے پاس گائے بکری بھیڑ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو چروا کے لاؤ، ان کو کسی مطلب گراس فیلڈ میں لے جاؤ اور ان کو وہاں پہ چروا کے لاؤ۔ تو وہاں پہ وہ فیڈنگ کرتا تھا ان کو اور ان کو پھر شام کو گھر لے جاتا تھا، لیکن اس کو کھانا شانا وہ خود بنانا ہوتا تھا، جو بھی وہاں اس کو ملتا اس کو کھانا مطلب کھانا کھانے کی اس کی اپنی ذمہ داری تھی، وہ اس کے مالک کی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو وہاں اس نے بہت کوشش کی کہ میں کچھ کھانا بناؤں، بٹ اس سے نہیں بن سکا، تو بھوکا رہا اور بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بہت دیر تک بھوکا رہا، یہاں سے وہ ان جانوروں کے ساتھ دن بھر دوڑ دھوپ کرتا رہا اور اس کو لاسٹ پہ کچھ نہیں ملا اور وہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس کو اچھے اچھے کھانے کی عادت تھی، یہاں اس کو سمپل کھانا بھی نہیں نصیب ہوا، تو وہ بے ہوش۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے سوچا یہاں میں نوکری کر رہا ہوں، لیکن میرے مطلب فادر کے پاس، میرے باپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کے جو نوکر ہیں ان کو بھی اچھے کپڑے ہوتے ہیں، اچھے ان کے پاس بہت سارے کھانے ہوتے ہیں، اور یہاں میں نوکری کر کے بھی کچھ نہیں کمانا، کیوں نہ میں ایک کام کروں، میں اپنے گھر واپس جاؤں، وہاں معافی مانگوں اپنے باپ سے اور میں بھی وہ مجھے معاف کرے۔ اور لاسٹ پہ اس نے یہی کیا، وہ جب گھر گیا تو اس نے بولا اپنے باپ سے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے مطلب آپ کے خلاف ہو کے میں جنت کے خلاف ہو گیا، میں اپنے خدا کے خلاف ہو گیا، تو مجھے آپ معاف کریں، تو میرا جو لاسٹ پہ آخرت میں مجھے عذاب ہوگا، مجھے جہنم ہوگا، آپ مجھے معاف کریں، اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو میں بھی اللہ بھی مجھے بخش دیں گے۔ تو اس کے فادر وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، وہ بہت ہی شریف تھا، وہ اس کو بہت شفقت تھی اپنے بچوں سے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے نوکروں کو بولا اس کے لیے اچھے سے کپڑے سلواؤ، اس کی انگوٹھی مطلب جو انگلی ہے اس میں رنگ ڈالو، انگوٹھی ڈالو، اس کو جوتا لاؤ، اچھا سا نیا سا شوز لاؤ اس کے لیے، اچھا سا جوتا، اور رنگ کا مطلب ہے مطلب اس نے اس کو بولا برنگ ہم اے رنگ فار ہز فنگر، مطلب جیسے اچھے سے لوگ وہاں جو امیر آدمی وہ تھا، تو اس نے بولا کہ میرا بیٹا جو میں ایک امیر باپ ہوں، تو میرا بیٹا ایسا لگنا چاہیے کہ بہت اچھے خاندان کا ہے، تو اس لیے اس کے جو انگلی ہے اس میں اس نے ایک رنگ انگوٹھی بھی لائی، اس کو دی، اور بولا کہ جو موٹی تازی، جو موٹی فیٹ کو جو بڑی سی فیٹ مینز یہاں پہ جو موٹی بڑی سی مطلب اچھی سی جو بکری ہے اس کو مطلب آپ ذبح کرو اور اچھا سا اتنا مطلب اچھا کھانا بناؤ کہ سب لوگوں کو جمع کرو اور بالکل میوزک بجاؤ، ایک پارٹی اس نے رکھی۔ تو اس نے بولا کہ پارٹی ایسی ہونی چاہیے سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ اچھا، تو جب وہ شام کو تیاری کر رہے تھے ان سب چیزوں کی، تو اس کا جو بیٹا تھا ایلڈر والا بڑا بیٹا جو تھا وہ کیونکہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، سب کام اس کے کرتا تھا، بہت ہی اوبیڈینٹ تھا، اچھا بیٹا تھا، تو اس نے وہاں سے جب شام کو وہ کھیتوں سے واپس آیا کام کر کے، تو اس نے بولا یہاں کیا میوزک بج رہا ہمارے گھر میں، یہ کیا کھانا مطلب بن رہا ہے، بہت ساری کھانے بن رہے ہیں، یہاں ہمارے گھر میں کیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس کو نوکروں نے بولا کہ ہاں آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ واپس آ گیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے باپ جو ہے اس نے دعوت رکھی ہے، اور اس نے بولا ہے آپ خوشی مناؤ، آپ گاؤ ناچو، تو وہ اپنے باپ سے مخالف ہو کر بولا کہ یہ اچھا نہیں ہے، میں سب کام آپ کے کرتا رہا ہمیشہ، میں آپ کو ہمیشہ مطلب ایک اوبیڈنٹ بیٹی کی طرح میں نے ہر فرض نبھایا، اور اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے فضول خرچی کی، اس نے پیسے اڑائے، اس نے آپ کی جو آپ مطلب ہماری جو ساری پراپرٹی اس میں سے اس کو جو حصہ ملا وہ بھی اس نے اڑایا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ نے ایک بکری ذبح کی، مجھے تو کبھی آپ نے بچپن میں بھی پیسے نہیں دیے ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ عیش کرتا، لیکن اب جب آپ کا یہ چھوٹا بیٹا آیا ہے آپ اس کے ساتھ ایسا مطلب اس کے لیے اتنی ساری مطلب پارٹی رکھی آپ نے، بہت ساری چیزیں کی، تو یہ کیوں، میں نے تو سب کام آپ کے کیے، تو آپ ہم دونوں میں امتیاز کر رہے ہو، ڈسکرمنیشن کر رہے ہو۔ تو اس نے بولا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ڈسکرمنیشن نہیں کر رہا ہوں آپ دونوں میں، آپ اچھے ہو تو میری جو بھی پراپرٹی ہے وہ ساری آپ کی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہو، آپ میرے اچھے بیٹے ہو، لیکن جو میرا دوسرا بیٹا ہے وہ مر گیا تھا، اب وہ زندہ ہو گیا ہے پھر سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب بٹ گیا تھا راستے سے، اب وہ پھر سے راستے پہ آیا، اگر کوئی ہمیں مطلب جو بٹکا ہوا ہو پھر جب وہ واپس آنا چاہیے، وہ ہم سے معافی مانگے، تو اللہ بھی کرتا ہے گناہ گار کو معاف، تو ہم کون ہوتے ہیں اسے نہ معاف کرنے والے، ہمیں بھی اس کو معاف کرنا چاہیے، تو اس کو اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہے، اب وہ اچھا ہوگا۔
تو پراپرٹی تو آپ ہی کی ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے خوشی منانی چاہیے. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہو اس میں سے ہمیں کچھ خرچ کرنا چاہیے اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ مطلب کہتا ہے کہ مجھے گناہوں کی مطلب شرمندگی ہے اور میں واپس آنا چاہتا ہوں اچھے راستے پہ، تو ہمیں اس کو ایسے ویلکم کرنا چاہیے کہ اس کو لگے کہ مطلب اس نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا ہو، اس کو خوشی حاصل ہو. تو ہمیں بہت کائنڈ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی مطلب اس کا اجر دے گا. تھینک یو. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی مطلب جگہ سمجھ نہیں آتا ہے یا کوئی بھی کوشچن ہو یا کوئی بھی کچھ بھی، تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھیے گا کہ ہمیں یہاں پہ میم پرابلم ہے، تو میں وہ آپ کی، یا مجھے میرا کہیں سمجھ نہیں آیا یا مجھے کسی اور طریقے سے امپروو کرنا ہو، تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھنا. تھینک یو.